السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 43 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور بات جو پہلے چل رہی تھی وہی یہاں پر اس میں دہرائی جا رہی ہے، تو تھوڑا سا پیچھے سے بھی انشاءاللہ اس کو جب تفسیر کریں گے تو دیکھیں گے۔ قال اللہ تعالی اف اللہ ان کا معاف کرے اللہ آپ سے، لما کیوں اذنتا اجازت دے دی آپ نے، لہم ان کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جاتا، لک الذین آپ لوگوں کے لیے وہ لوگ، یعنی آپ پر وہ لوگ ظاہر ہو جاتے، صدقو جنہوں نے سچ کہا یا جو سچے ہیں، وتعلم اور آپ جان لیتے، الکاذبین جھوٹوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں، آپ نے کیوں ان منافقین کو رخصت دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ یعنی یہاں پر دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کا ہی ایک طرح کا اظہار ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ذرا ان کو تحقیق کرتے، ان کو چیک کرتے، یعنی فوراً ہی اجازت نہ دے دیتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، ہم پڑھ رہے تھے غزوہ تبوک کے بارے میں کہ غزوہ تبوک میں نکلنا ضروری قرار دیا گیا تھا، اور منافقین کا حال یہ تھا کہ ان کو تو ظاہر دنیا ہی پیاری ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر قریب کا سفر ہوتا اور ذرا سفر جو ہے وہ معتدل ہوتا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ چل پڑتے، لیکن ان پر اس سفر کی مشقت ان کو بہت زیادہ نظر آئی، اور جیسے یعنی یہ سفر تھا ہی جیش الاسرا کا سفر تھا، یعنی بہت ہی تنگی کا تھا، سواریاں بھی کم تھیں، کھانے پینے کو چیزیں بھی کم تھیں، اور بہت زیادہ گرمی تھی۔ اور پھر یہ کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی جنگیں قبائلوں کے ساتھ ہوتی رہی تھی نا، یعنی مختلف قبیلوں کے ساتھ مسلمان جنگیں لڑتے رہے تھے، اور جیسے قریش کے لوگ بھی آئے تھے تو وہ بھی مسلمان ان سے پہلے بھی جنگ کرتے رہے تھے، یعنی اپنے ہی لوگ تھے جیسے نا۔ تو لیکن یہاں پر مقابلہ ایک سپر پاور سے تھا، روم کی سپر پاور سے تھا، اور جو کہ بہت زیادہ تعداد میں تھی، اور مسلمانوں کو اتنی دور تک پہنچنا تھا۔ تو اللہ کے فضل سے جنگ ہوئی ہی نہیں، اور جو بھی خبریں پھیلائی گئی تھیں وہ دراصل ایک افواہ وغیرہ ہی تھیں، لیکن یہاں پر دراصل امتحان ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ منافقین قسمیں کھاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، اور پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا نا، یہلکون انفسہم، وہ اپنے ہی نفسوں کو ہلاک کریں، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے دراصل وہ خود ہی جہاد سے پیچھے رہ کر اپنی یعنی منافقت اور اپنے کفر کو ظاہر کر رہے ہیں نا، تو یہ ان کی ہلاکت کا ہی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ تو اب اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا کہ جب کوئی منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، جھوٹے بہانے کرتا اور مدینے میں رہ جانے کی اجازت طلب کرتا، تو آپ یہ جانتے تھے کہ یہ ان کی یہ معذرت حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ محض جھوٹا بہانہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، تو اپنی نرم طبیع کی بنا پر انہیں اجازت دے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی، حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، کہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ کون سچے لوگ ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے کہ کون جھوٹے ہیں۔ یعنی ان منافقین کا خبث جو تھا اور مکر جو تھا وہ کھل کے سامنے آ جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اب اسی میں ہے کہ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی معاملے سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگتا ہے تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، اجازت دی جائے گی اگر کوئی آپ کو شرعی عذر پیش آ جاتا ہے، مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی پیچھے بیٹھ رہنے والے کون ہیں؟ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، یا اسی طرح جس کو کوئی شرعی عذر ہو، کوئی اپاہج ہے، کوئی لولا لنگڑا یا اندھا وغیرہ ہے، تو وہ پیچھے رہ جائیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان کو کوئی بہت زیادہ مجبوری پیش آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ اگر پیچھے والدین بوڑھے ہوں تو ان کو بھی، ان لوگوں کو بھی جہاد پر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، انہیں کہا جاتا تھا کہ جو گھر میں، اسی طرح حضرت عثمان پر جو بعد میں لوگ تان کرتے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ہے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا کون سا غزوہ تھا، اس سے پیچھے رہنے کی وجہ یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ان کی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑا تھا، جو بہت بیمار تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ہم اپنے عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر فرض کی پکار پڑ جاتی ہے نا،
ٹھیک ہے؟ اب وہاں پر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی شرعی عذر سامنے آ جاتا ہے، کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے، یا مثال کے طور پر آپ ایک کلاس میں جانے ہی والی تھیں لیکن کوئی بچہ گھر میں بیمار ہو گیا، کوئی بوڑھا ہے جس کی تیمارداری کرنی ہے، یا اسی طرح کوئی رائٹ کی پرابلم پیش آ گئی، تو اب آپ ظاہر ہے کہ کیا کریں گی؟ اجازت مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے لیڈر سے یا اس کو انفارم کریں گے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے وہ آگے سے انویسٹیگیٹ کرے گا، آپ پوری بات اس کو بتائیں گی۔ تو پھر یہ ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو بار بار عذر بہانے تراشتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے جھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ جاب پلیس یا ورک پلیس سے بچنے کے لیے اپنے کتنے ہی لوگوں کو فوت کرتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو لیڈر ہے وہ پھر کیا کرے گا کہ اس کی پھر حالت دیکھے گا، اس کے مطابق اس کو اجازت دے گا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات عذر لنگ ہوتا ہے، یعنی کہ جھوٹا بہانہ ہوتا ہے، یا جھوٹا کوئی عذر ہمارے سامنے شیطان پیش کر دیتا ہے اور ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے، تو اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ دین کے کام سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بھی شیطان پر الزام نہیں دھرا جا سکتا، ہماری اپنی نفسانی خواہش ہوتی ہے، ہمارا اپنا ہی دل وہاں پہ جانے کو نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو پھر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بیچارے حقیقی عذر کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جانتے ہیں نا کہ ایسا شخص جو جانا چاہتا ہے لیکن پہنچ نہیں پاتا تو اس کے لیے اس محفل کا ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو کہ پہلے ہی جانا نہیں چاہ رہا تھا اور اس کو ایک بہانہ جھوٹا ہاتھ آ گیا، تو پھر ظاہر ہے نیتوں پہ ہی اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو آ، یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ جب دین کے معاملے میں کوئی پکار پڑتی ہے، کسی کام کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم بہت سارے جھوٹے بہانے گھڑ لیتے ہیں اپنے لیے نا؟ اور میں کہہ رہی تھی کہ یعنی یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی ہے کہ ابھی دیکھیں جیسے ایک بڑا یعنی ایونٹ گزرا ہے نا، تو اس کے بعد ہماری وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ سلو پڑ رہی ہیں، ہم ایک دوسرے سے جیسے دور ہو رہے ہیں، دین کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ تو یہاں پر انسان کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی جیسے فرمایا نا کہ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، ٹھیک ہے؟ تو حقیقی طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا لا نہیں یستأذنوک، اجازت مانگتے آپ سے الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ان کے یجاہدوا وہ جہاد کریں باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین متقیوں کو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین آپ سے اجازت لینے آ گئے تھے یہ حقیقتاً جھوٹے تھے اور یہ بہانے گھڑ رہے تھے، ادروائز جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں اور انہیں علم ہے کہ جہاد پر نکلنے سے وہ وعدے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں سے کیے ہیں وہ سب پورے ہونے والے ہیں، اور جنت میں ان کو درجات حاصل ہونے والے ہیں، تو جن لوگوں کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، یعنی اللہ پر وہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے لیے جہاد میں شامل ہوں، اور آخرت کے دن پر کہ آخرت میں ہمیں ان اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں این یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے آتے بلکہ وہ تو اپنے مال اور جان سب چیزوں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسے لوگوں کو رخصت مانگنے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اور واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے تقوی کی حالت کو خوب جانتے ہیں کہ یہ جو جہاد میں شامل ہو رہے ہیں تو ان کی اس وقت کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اللہ پر ان کا ایمان کیسا ہے اور آخرت کے وعدوں پر ان کا یقین کیسا ہے، اور لیکن یعنی یہاں پر دونوں کا کمپیریزن ہو گیا نا، کیونکہ فرمایا گیا تھا نا کہ سچے اور جھوٹے سامنے آ جائیں، تو جھوٹے تو وہ ہیں کہ جو کہ جانا ہی نہیں چاہتے ہوتے، تو پھر جھوٹے کو ہزار بہانے بہت سے بہانے بنا لیتے ہیں، لیکن جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں وہ تو نہ صرف یہ کہ اپنی جانوں کو حاضر کرتے ہیں بلکہ اپنے مال بھی لے کر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں کو ذرا ہم کمپیریزن کریں تو ہے کیا دراصل آخرت، کہ جس شخص کی نظر آخرت کے ثواب پر ہوتی ہے، جس کو آخرت پر ایمان ہے نا، تو وہ اپنے دنیاوی فائدوں کو قربان کر دیتا ہے، لیکن جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ گومگوں کی کیفیت میں ہے، اس کو یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں جہاد پر نکلنے سے میری جان ہی نہ چلی جائے، مال کتنا لگانا پڑے گا مجھے، اور پھر اتنی تنگی اور مصیبت میں نکلنا پڑے گا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہی ایسا ہے جو کہ ہیلے بہانے کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو اگلی آیت میں فرمایا انما بے شک، یعنی کلمہ حسر ہے کہ صرف یستأذنو کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے اللہ زینہ وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ورتابت اور شک میں پڑے ہیں قلوبہم ان کے دل، فہم فی ریبہم تو وہ اپنے شک میں یترددون بھٹک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اجازت مانگنے کون آتا ہے؟ جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے دل جون سے ہیں اسی میں ہیر پھیر میں ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پہ جانے کا کچھ فائدہ بھی ہے کہ نہیں۔ اور ان کو دراصل آپ یہ دیکھیں کہ منافقین کو دنیاوی فائدہ ہی نظر آتا ہے، کیونکہ جنگ میں دونوں صورتیں حال پیش آ سکتی ہیں نا، کہ جنگ میں تو فتح بھی حاصل ہو سکتی ہے اور مال غنیمت بھی ہاتھ لگ سکتا ہے۔ تو فتح حاصل ہو اور مال غنیمت ہاتھ لگے تو یہ تو دنیاوی فائدہ بھی ہے نا۔ تو ایک طرف ان کو یہ دنیاوی فائدوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن دوسری طرف ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ میں نکلے تو مال بھی لگانا پڑے گا اور ہو سکتا ہے جانیں سلامت لے کر واپس نہ آئیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر تو ایمان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل شک میں پڑے ہیں اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو منافقین تھے ان کا جو آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ کس وقت یہ گروہ پیدا ہوا تھا۔ آپ کو پتا نا کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری ذرا بھی نہیں بھاتی تھی، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عبداللہ بن ابی کے سر پر اوس و خزرج دونوں کی سرداری کا تاج رکھے جانے والا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اوس و خزرج آپس میں بہت لڑتے رہتے تھے، تو فائنلی انہوں نے سوچا کہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے اور آپس میں ایک حکم تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو اوس اور خزرج دونوں ہی قبائل عبداللہ بن ابی کی سرداری پر راضی ہو گئے تھے، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کی سرداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، تو اس کے دل میں حسد اور کینہ تھا، اور وہ حسد اور کینہ اس نے موت تک اپنے سینے میں رکھا، اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر ہمیشہ وہ یعنی کاربند رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب اس سے پہلے تو وہ یعنی اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، ایمان ویسے تو تھا ہی نہیں، لیکن جو جھوٹا ایمان اس نے اپنا ظاہر کیا وہ کب ظاہر کیا؟ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی تائید حاصل ہوئی اور بدر میں واضح طور پر فتح حاصل ہوئی ہے، تو اس کے بعد اس نے ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن دلوں میں تو ان کے وہی منافقت کی ایمان نہیں تھا۔ اور اسی طرح اس کا جو بھی آگے گروپ ہے سارے ہی اسی حالت کا شکار تھے، تو ان کے دل کیا ہیں کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے ہی شک میں متردد ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ اگر ہم اپنا انالیسس کریں نا تو بعض اوقات ہمیں بھی نیکی کے کام سے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہی نظر آئے گی کہ ہم اس معاملے کے اجر و ثواب کو سیریسلی نہیں لے رہے ہوتے، یا ہماری اس کی فضیلت پر نظر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر صبح و شام کی دعاؤں کو ہی لے لیں، ہم جانتے ہیں ان کے فوائد کیا ہیں اور ان کے اجر و ثواب کیا ہے اور ان کی فضیلتیں کیا ہیں، لیکن صرف سستی کی وجہ سے اور یا پھر یہ کہ ہم اس طرح سے جو فائدے حاصل ہونے والے ہیں ان کا انالیسز نہیں کر رہے ہوتے، اس پر ایمان نہیں لا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو سم ٹائم چھوٹ جاتے ہیں ہم سے، تو ہم انہیں پھر وہ اس دوبارہ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض اوقات اسی طرح کچھ لوگوں کی اشراق اور چاشت کی نماز کی وہ عادت بن جاتی ہے، یا تہجد کی نماز کی، لیکن وہ کچھ عرصہ قائم رہتی پھر چھٹ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو وعدے ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہے نا، ان پر اس طرح سے ایمان نہیں آیا ہوتا، تو پھر اپنی سستی اور غفلت ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو یہ دراصل ایک طرح کا شک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح زندگی میں کبھی بھی کوئی نیکی کے کام میں آپ پیچھے ہٹ رہے ہوں تو آپ سوچا کریں کہ مجھے آخر یہ کیسا شک ہے جس کی وجہ سے میں اس سے پیچھے ہو رہی ہوں اور میں اس کو نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بار بار انسان اپنی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے کہ مجھے یہ اجر و ثواب اس سے ملنے والا ہے اور یہ مجھے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ وہ بزنس مین کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو اس بات پر جما لیتے ہیں کہ اگر میں اتنی محنت کروں گا تو اتنا کچھ حاصل کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے انہی کے لیے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا اگر وہ ارادہ کرتے الخروجہ نکلنے کا لَعَدُّوا تو وہ اس کے لیے ضرور تیاری کرتے، ادا عین دال دال یعنی عدد ہوتا ہے کہ گن گن کے رکھنا نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی چیز کی جب ہم تیاری کرتے ہیں مثلا سفر پہ جانے کی، تو ہم گن گن کے رکھتے ہیں نا کہ اتنی چیزیں میں نے، یہ سوٹ اتنے رکھ لیے، جوتے اتنے رکھ لیے، فلاں یہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ضرور تیاری کرتے، لہو عدتن اس کے لیے تیاری کرنا یا کچھ سامان رکھنا، ولیکن لیکن کریہ ناپسند کیا اللہ نے انبعاثہم ان کا اٹھنا، اٹھنا یعنی یہ کہ وہ
اٹھ کے جنگ میں شامل ہوں، فثبتہم تثبیت، تو ان کو روک دیا، وقیلا اور کہا گیا اقعدوا بیٹھ جاؤ، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ تو اگر ان کی نیت ہوتی، یعنی یہاں پر فرمایا یہ جا رہا ہے اگر ان کی نیت ہوتی تو انہوں نے تو جہاد کی پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوتی، تو اس کے بعد اگر جہاد میں نکلنے سے پہلے ان کو کوئی عذر پیش آ جاتا تو پھر یہ اجازت مانگنے آتے، تو اس صورت میں ان کی سچائی پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ ان کا نکلنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، ارادہ تھا نہیں، اور وہ تیاری بھی نہیں انہوں نے کی ہوئی تھی، اور نہ تو ان کو یہ جو ہے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان تھا، اور نہ ہی جہاد کی جو فضیلتیں ہیں اور جو اجر و ثواب ملنے والا تھا ان پر ان کی کوئی نظر تھی۔ تو پھر جب ایسی صورتحال ہو تو پھر تو سارا دار و مدار صرف بہانوں پر ہی رہ جاتا ہے کہ کسی طرح سے جان چھڑا لی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں انہیں سچا کیسے سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ پہلی آیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے عفا اللہ عنکا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کریں، آپ کو معاف کر دیں، تو یہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ اس طرح کے الفاظ کہے گئے کہ یعنی آپ ان کو تھوڑا سا تحقیق کرتے اور آپ ان کو دیکھ لیتے تاکہ آپ کے سامنے ان کی سچائی اور جو ان کے بات ان کا جھوٹ ہے وہ پتہ چل جاتا کہ کتنے یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کسی حد تک تو جانتے ہی تھے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کے چہروں سے آپ ان کو پہچان لیں گے یا جو وہ کرتے رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم طبی کی وجہ سے ان کو اجازت دے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی روانگی پسند ہی نہیں تھی، اور اس کی جو ہے وہ وجوہات کیا ہیں وہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور ظاہر ہے اللہ ہی کی توفیق سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ یہ منافقین منافقت کے ساتھ ہی جنگ میں شامل ہوں تو ہو بھی جاتے، کیونکہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ بعض اوقات ان کی کس پر نظر ہوتی تھی، دنیاوی فائدوں پر نظر ہوتی تھی، تو اٹھ کے چل بھی پڑتے، ٹھیک ہے، کہ چلو ہو سکتا ہے فتح ہی حاصل ہو جائے تو ہم مال غنیمت میں حصے دار ٹھہرائے جائیں۔ اور پھر جان ان کو زیادہ پیاری تھی، بعض اوقات کیا کرتے تھے کہ اگر جان لے کر حاضر نہیں ہوتے تھے نا تو مال ضرور لگا دیتے تھے، تاکہ مال لگا ہوگا تو جو مسلمانوں کو فائدے حاصل ہوں گے تو ہمارا بھی اس میں حصہ پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی بتایا نا کہ مومنین کا تو کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، تو یہ اگر کبھی جہاد کا سوچتے بھی تھے تو جانیں تو بچاتے تھے لیکن مال تھوڑا بہت لگا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم فثبتہم، تو اللہ تعالیٰ کو ہی ان کا اٹھنا پسند نہیں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو توفیق نہ دی کہ وہ چلو صرف دکھاوے کے لیے ہی جنگ میں شامل ہو جاتے۔ وقیل اقعدوا، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ بیٹھ جاؤ مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہو، مثلاً عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا یہ کہ اسی طرح بوڑھے ہیں بہت زیادہ، یا کوئی جن کو شرعی عذر ہے وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ اور ایک طرح سے یعنی ایک ذلت اور رسوائی کا بھی بات ہے نا، کہ باوجود اس کے کہ آپ آپ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں مال لے کر حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو کہہ دیا جائے کہ اچھا پیچھے ہی رہو، پیچھے والوں کے ساتھ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا لو خرجو، اگر وہ نکلتے فیکم تم میں، یعنی تمہارے ساتھ بھی نکلتے، ما زادوکم، نہ وہ زیادہ کرتے، الا خبالا، مگر خرابی کے ہی، ولا اودعو، اور وہ دوڑاتے میں خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم، تلاش کرنے کو تمہارے اندر، الفتنہ فتنہ کو، وفیکم، اور تمہارے اندر، سماعون لہم، بہت زیادہ سننے والے ہیں ان کے لیے، یعنی تمہارے اندر بھی ان کے جاسوس ہیں، واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بالظالمین، ظالموں کو۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو اوپر آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا تو ان کو روک دیا، تو کیوں کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو خرابی میں ہی اضافہ کرتے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا ساتھ جانا تمہارے لیے خیر اور بھلائی کا باعث نہ بنتا، اس کی توقع تو کم ہی تھی، بلکہ الٹا یہ کئی طرح کی خرابیاں پیدا کرتے۔ مثلا جنگ احد میں آپ کو یاد ہے نا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا، نکلا تھا لیکن بعد میں اس نے کہا کہ چونکہ میری نہیں مانی گئی تو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جدا ہو گیا، اور اس کے پیچھے نکلنے کی وجہ سے دو قبائل جو تھے ان کے اندر بھی بددلی پھیل گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ بھی نکلنے کا سوچتے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثابت قدم کر دیا تھا۔
تو بالکل اسی طرح اب یہاں پر ایک سچویشن کو ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بڑا کام کرنے لگا ہے، مثلاً آپ دیکھیں کہ گھروں میں جب ہم لوگ دعوتیں کرتے ہیں، تو اگر آپ 10 بندے ہیں گھر میں اور آپ سارے بندوں کو کسی کام پر مامور کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ عین وقت پر 5 افراد جو ہیں وہ کوئی بہانہ کر دیں اور کہیں کہ ہمیں تو جانا پڑ گیا ہے کہیں یا جو بھی، تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو کام آپ نے ان کے ذمہ لگائے ہوئے تھے، وہ سارے اب باقی 5 کے ذمہ لگانا اور ان کو ایک دم سے تیار کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل اسی صورتحال کو یاد کر لیں کہ غزوہ احد کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ میرے ساتھ 1000 افراد ہیں اور مجھے ان کو یہاں جگہ پر ان کی ڈیوٹی متعین کرنی ہے، تو 300 پہلے جدا ہو گئے ہیں، پھر آگے جا کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو وہ رسالہ تھا 50 افراد کا، وہ بھی نیچے اتر آیا، یعنی اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو کیسی بد نظمی پیدا ہوئی اور ایک حد تک جو ان سے شکست بھی ہوئی، یعنی جو شروع میں نظر آنے والی فتح تھی وہ شکست میں بدلنے کے قریب تھی، ٹھیک ہے، اور بدلی بھی، کافی مسلمان شہید بھی ہوئے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ نکلتے بھی تو تمہارے ساتھ خرابی کا ہی اضافہ کرتے، یعنی جو کام ان کے ذمہ لگائے جاتے وہ نہ کرتے، یا آگے پھر فرمایا جا رہا ہے وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے درمیان ایسی یعنی خبریں پھیلاتے کہ تاکہ فتنہ حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، گھوڑے دوڑاتے خوب، یعنی بھاگ دوڑ کرتے، ٹھیک ہے، یعنی ادھر ادھر دوڑتے پھرتے، کس کام کے لیے؟ یبغونکم الفتنہ، تاکہ تمہارے اندر فتنہ پیدا کر سکیں اور تمہارے بھی حوصلے توڑ سکیں، ٹھیک ہے، کہ جنگ سے فرار حاصل کر لیں، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دشمن کو اسلامی لشکر کے اندر کی اطلاعات فراہم کر دیتے یا ان سے ساز باز کرتے۔ اور پھر اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک دفعہ مسلمان ہونے کے بعد ہی اوس اور خزرج میں جو لڑائی ہوئی تھی، اس کا سبب بھی یہ منافقین ہی بنے تھے، یعنی اچھے بھلے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ان سے بواس کی جنگ کی باتیں چھیڑ دی یا پرانی باتیں چھیڑ کر ان کے درمیان ایسا فتنہ پھیلایا کہ جہالت کی پکار شروع ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور ان کو آپ نے ٹھنڈا کیا۔ تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر ساتھ نکلتے تو اسلامی لشکر میں اختلافات کا سبب بنتے، باہمی نزاع پیدا کرتے یا بے بنیاد افواہیں اڑا کر مسلمانوں میں بددلی پھیلانے لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ان کا نہ جانا ہی بہتر تھا، تو وہ پیچھے ہی بٹھا دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے اندر ان کے لیے جاسوسی کرنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جاسوسی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سادہ لوگ جو کہ یعنی اپنی سادگی کی بنا پر اپنے اندر کی باتیں منافقین کو بتا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جیسے آگے ہم پڑھیں گے کہ منافقین کے باتیں کرنے کا انداز اور ان کی جو شخصیت کا رعب تھا نا، وہ بعض اوقات اتنا انفلوئنشل تھا کہ لوگ ان کی باتوں میں آ کر اپنا سارا کچھ ان کو بتا دیتے تھے، انہیں اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا مطلب جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو منافقین کے لیے جاسوسی کرتے رہتے ہیں، انہیں مسلمانوں کے حالات سے مطلع کرتے رہتے ہیں، اور دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ ایسا جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں تو اپنی سادگی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ان باتوں کی گہرائی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ان کی نیت میں فطور نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ اطلاعات آگے منافقین کو پہنچاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ مومن اپنی فراست سے پہچانا جاتا ہے، اور مومن جو ہے نا ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ مومنین جو ہیں ایمان والے منافقین کو پہچان جاتے ہیں، لیکن یہ بہت اعلیٰ ایمان کا وہ درجہ ہے۔ بعض اوقات ہم بھی کتنی ہی دفعہ جو ہیں بہت سارے لوگوں سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ابھی جو کل ہی میرے ساتھ ہوا، میں اسی کی مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم سب جانتے ہیں اور اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ سود پر جو گھر لینا اور یہ سب کچھ ہے، یہ اس کی ساری قباحتیں ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے باقاعدہ فتوے دلا دیے جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور سود کے متعلق پورے احکامات نازل نہیں ہوئے۔ تو ایک دفعہ ایک چیز نے مجھے بڑا وہ کیا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، تو اس بات نے مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر سب ٹھیک ہے، کچھ ایسے علماء سو موجود ہیں جو کہ ایسا فتویٰ دے دیتے ہیں، اور کچھ ایسے علماء ہیں جو کہ کسی
شخص کی خاص مجبوری کی وجہ سے اس کو فتویٰ دے دیتے ہیں، اور اس فتوے کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ خود بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ تم سود کو حلال سمجھو، بلکہ یہ تمہاری اپنی جو خاص حالت ہے اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن کچھ علماء سو ایسے موجود ہیں جو کہ بہت ساری کہانیاں گھڑ کے مسلمانوں کے لیے اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ جیسے کل ہی وہ مجھے کہنے لگیں کہ چونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو اس لیے اور اخراجات بہت بڑھ رہے ہیں اور یہ ساری مشکلات سامنے انہوں نے رکھی ہیں، اور کہنے لگیں کہ پھر ایک گھر کی اجازت دی جا رہی ہے نا. تو مجھے ہوا ان کی بات سے، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں پر مہنگائی نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں سے کوئی بھی حکم نکال کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ بھی یعنی منافق نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی سادہ لوہی کی بنا پر یہ بات کر جاتا ہے یا ویسے. تو لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو آپ تو ڈول جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ آپ کے سامنے، اور یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ آج کسی بات پر ثابت قدم ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی کوئی شخص آپ کو اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، تو آپ کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اب آپ کیا جواب دیتے ہیں، آپ کس مضبوط حالت میں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں دونوں لحاظ سے یاد رکھیں کہ اپنے بھی یعنی خود انسان ثابت قدم رہے، اور جب آپ کے سامنے کوئی ایسی دلیلیں کوئی پیش کرے نا، تو اس کو بغیر تحقیق کے سوچے سمجھے بغیر آگے نہ بتا دیں کسی کو. ایسا نہ ہو کہ بیچارہ کوئی اگلا کمزور ایمان کا مسلمان ہے اور وہ آپ کی بات سن کے کوئی اپنے لیے فتویٰ اخذ کر لے. اور ہم اس بارے میں بھی کتنے کیئر لیس ہے نا. یعنی آپ ہی کی نہیں، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم کیا بات کس کانٹیکس میں کر دیتے ہیں اور اگلا اس سے کیا مطلب لے لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین رہنمائی فرمائے. تو جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اپنے ایمان کے اعلیٰ درجے کی بنا پر جو ہے اپنے دشمن کو پہچان جاتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے سامنے اس کے کوئی سادہ لو مومن ہی ہے، اور وہ اپنی سادگی کی بنا پر شیطان کی باتوں میں آ کے کوئی بات آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہے، یا پھر سامنے کوئی منافق ہے، تو مومنین پہچان جاتے ہیں. لیکن سب کا یہ حال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ تمہارے اندر ان کے لیے جاسوسی کرنے والے بھی موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب ظالموں کو جانتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو یعنی اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو تمہارے اندر موجود ہیں، وہ چاہے منافق نہیں ہیں لیکن سادہ لوگ مسلمان بھی اگر ہیں، تو تمہیں ان کے بارے میں احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کی سادہ لوہی تمہارے لیے کسی فتنے کا سبب نہ بن جائے. ٹھیک ہے. اور جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی یہ ظاہر ہے یہ سب کچھ جو بھی وہ کر رہے تھے منافقین، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مسلمانوں کی جماعتوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے آپس میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں نا، وہ بھی یہ ان منافقین کی ساز باز سے ہی، اور اپنے ہی لوگوں نے جو ان سے نا لنکا ڈھائی ہے عموماً. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یعنی ہم شعوری طور پر مومن ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری فراست میں حکمت میں اضافہ فرما دے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچاننے والے ہوں. آمین یا رب العالمین. اور ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر دوسروں تک ایسے احکامات نہ پہنچائیں، یا ایسی باتیں نہ ان کو پہنچائیں جو کہ اسلام کے احکامات کو بدل دینے والی ہوں. آمین. اتنا ہی آج کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اچھا، اس کی تلاوت رہ گئی، وہ سنتے ہیں. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.